گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر درود کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا، جو روزانہ 500 بار درود پڑھے وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے 73 یعنی 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک نیکی سے اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کو سنوارتا، اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں۔ کسی غم زدہ کی دستگیری کرنا۔ پھر مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کسی مسلمان کی پریشانی دور کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی غم خاری کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کے ساتھ اعادت کرنا، تعزیت کرنا، یہ چیزیں ہمیں سکھائی ہیں کہ یہ اس سے محبت بڑھتی ہے، اس سے اپنائیت بڑھتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک پریشان حالوں کی مدد کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ پریشان حالوں کی مدد کرنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندے کو کون سی چیز دوزخ سے نجات دلوائے گی؟ ارشاد فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ میں نے عرض کی، کیا ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ہے؟ ارشاد فرمایا، بندے کو جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے۔ میں نے عرض کی، اگر وہ فقیر ہو کے دینے کے لیے کچھ نہ پاتا ہو تو؟ ارشاد فرمایا، وہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ اچھے طریقے سے گفتگو نہ کر سکتا ہو کہ نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے تو؟ ارشاد فرمایا، کسی جاہل کے ساتھ کوئی نیکی کر دے۔ یعنی عرض کی، اگر وہ خود جاہل ہو، کسی کے ساتھ بھلائی نہ کر سکتا ہو تو؟ ارشاد فرمایا، وہ مغلوب کی مدد کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم اپنے بھائی میں کوئی بھلائی نہیں چھوڑنا چاہتے کہ وہ لوگوں سے اذیت کو دور کر دے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا کرنے والا جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ارشاد فرمایا، جو مومن یا مسلمان ان خصلتوں میں سے کوئی خصلت اپنائے گا میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کمزوروں کی کفالت کرنا، غمزدوں کی غم خاری کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا بیہیو کرنا، اور پھر جو ہے وہ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے۔ ایک فرمایا کہ ہر بھلائی صدقہ ہے، خواہ غنی کے ساتھ ہو یا فقیر کے ساتھ۔ تو یہ حسن سلوک کی فضیلت ہمیں بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنا انداز یہ اختیار کرنا چاہیے، ہم لوگوں کے لیے نفع بخش بنے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، ہمارے ذریعے سے
کسی کو اذیت نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے کسی کو رنج نہ پہنچے۔ یاد رکھیے، لوگوں کو دکھ دینے والے سکھ نہیں پایا کرتے۔ آپ کسی کو پریشان کر کے، کسی کی تذلیل کر کے، کسی کی جو ہے وہ عزت خراب کر کے، کسی کو رلا کے اگر کوئی یہ سمجھتا نا کہ میں سکھ پالوں گا، سکون پالوں گا، اٹس امپاسبل۔ یہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ دنیا میں بندے کے سامنے کی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو کسی کے لیے گڑھک ہوتا ہے، خود اس میں جا گرتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، جانشین امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین مختلف سوالات ہمیں بھیجتے رہتے ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد عثمان انصاری اسلام آباد سے، سلسلہ آداب زندگی میں میرا شہزادہ حضور سے سوال ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولے تو یہ غلط بات ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ مذاق میں بھی نہ بولا جائے، لیکن کوئی اگر جھوٹا خواب بیان کرے تو کیا یہ بھی ایک سخت برا کام ہے؟ اس پر رہنمائی عطا فرمائیں۔ تو یہ بھی معاشرے میں نا آج کل بہت عام ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، متاثر کرنے کے لیے، مطلب بعض اوقات یہ کرتے ہیں، یہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، جھوٹ تو جھوٹ ہے، جی، تو خواب بیان کریں یہ بھی ظاہر ہے، ایک ظاہر ہے کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ جی وہ چیز خلاف واقع ہو اس کا بیان کرنا، جی یعنی ایک چیز واقعی نہیں ہوئی، ایک چیز اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، ہاں۔ اب اس کا جو ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جھوٹا خواب بیان کرے اس سے بروز قیامت جو کے 2 دانوں میں گانٹھ لگانے کی تکلیف دی جائے گی، اور وہ ہرگز گانٹھ نہیں لگا پائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص ایسا کلام کرتا ہے کہ جس میں یعنی کلام کی قباحت اور اس کے انجام کے بارے میں وہ غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ اس بات کے سبب جہنم میں اس مقدار سے بھی زیادہ گرے گا جس قدر مشرق و مغرب کے درمیان فاصلہ ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خواب سنانے والے سے قسم کا مطالبہ کرنا شرعن جو ہے یہ بھی واجب نہیں، اچھا، کہ جو معاذ اللہ جھوٹا ہوگا جی جی، تو اب ظاہر ہے کہ وہ اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے۔ ساری بات، تو آئیے ایک واقعہ جو ہے نا وہ عرض کرتا ہوں جی جی، کہ امام عبداللہ ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے جو ہے نا معبر تھے، یعنی معبر خواب کی تعبیریں بیان کرنے والا، اچھا، تو یہ معبر تھے۔ تو آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، پانی کا پیالہ ہے شیشے کا اچھا، اور اس میں پانی ہے، اچھا، پیالہ ٹوٹ گیا، وہ پانی سلامت ہے، پانی یوں ہی کا یوں ہی کھڑا ہے۔ اچھا، تو آپ نے فرمایا تم جھوٹ مت بولو۔ اللہ اکبر، اس نے کہا کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں خواب سنا رہا ہوں اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ مت بولو۔ اس نے کہا میں نے واقعی دیکھا یہ خواب اللہ اکبر، کہ شیشے کا پیالہ ہے، اس میں پانی ہے، شیشے کا پیالہ ٹوٹ گیا، پانی سلامت ہے، پانی یوں ہی کا یوں ہی کھڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو سن لو کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے ہاں ایک بچہ ہوگا اچھا، تو تمہاری زوجہ جو نا وہ مر جائے گی، بچہ زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ یہ سن کے نکل گیا۔ پھر اس نے کہا کسی سے کہ میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اس نے کہا دیکھو تم نے جھوٹ بولا۔ خیر پہ یہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ اس کے یہاں ولادت ہوئی، تو ولادت کے بعد وہی ہوا کہ جو ہے وہ بچہ سلامت رہا، بچہ رہا صحیح، اور زوجہ مر گئی۔ اللہ اکبر، تو اس سے یعنی یہ علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر جھوٹا خواب بیان کر کے کوئی تعبیر اگر حاصل کرتا ہے تو تعبیر ہو جائے گی، اللہ اللہ، اچھا، تعبیر واقع ہو جائے گی۔ اچھا اچھا، تعبیر واقع ہو جائے گی، جی۔ اللہ اکبر، اور ویسے بھی اگر کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا یا کوئی بھی خواب دیکھا، بالفرض دیکھا بھی، تو اس کا بھی جو ہے نا وہ ہر ایک سے تعبیر نہ پوچھی جائے، صحیح،
کہ ظاہر ہے کہ وہ تعبیر بتانے والے جو نا ماہر جو ہوتے ہیں یا تعبیر بتانے والا، ہر کسی کو تعبیر نہیں آتی، ہر عالم بھی تعبیر نہیں جانتا، ہر صحیح. مفتی بھی تعبیر نہیں جانتا. صحیح تو جو اس کا علم رکھتا ہو اسی کے پاس جائے اور اسی سے تعبیر پوچھے. صحیح. اللہ کریم ہمیں خواب میں جو ہے وہ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک نصیب فرمائے. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے. آمین بجاہ خاتم النبیین. محمد اقبال سیالکوٹ سے بول رہا ہوں. حاجی صاحب پورے خاتمے کے اسباب کیا ہیں، وضاحت فرما دیں. اللہ کریم ہمیں برے خاتمے سے بچائے. آمین. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، آمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. شرح الصدور بہت پیاری کتاب ہے، اور یوں سمجھے خوف خدا میں رلانے والی کتاب ہے، اللہ اللہ اللہ. کہ اس میں جو ہے وہ موت کے واقعات، قبر کے احوال، کہ بعض کی قبریں کھلی تو کیا کیا معاملات ہوئے، کفن چوروں کے انکشافات، تو اس طرح کے جو نا اس میں واقعات موجود ہیں. یہ کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، انہوں نے یہ کتاب لکھی. صحیح. تو اس کتاب میں امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں. نمبر 1، نماز میں سستی کرنا، اللہ اللہ. شراب نوشی، اللہ. والدین کی نافرمانی، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اب دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک دیکھ لے کہ اگر نماز میں سستی ہو رہی ہے تو اس میں وہ چستی پیدا کرے، صحیح. کہ فوری جیسے ہی اذان ہو تو مسجد کا رخ کرے، اور والدین کی اطاعت. اللہ اللہ اللہ. تو اس پہ غور کر لے کہ کہاں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے اور کہاں ان کا دل دکھایا جا رہا ہے. تو ان کی اطاعت تو ظاہر ہے کہ ہر حال میں کرنی ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک میں ہے کہ والدین کو اف تک نہ بولو. اللہ. تو والدین کا ادب و احترام کرے، والدین کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، صحیح. ان کی دل آزاری سے بچے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا. اب اس میں دیکھ لے کہ اپنے ذریعے کس کس مسلمان بھائی کو تکلیف دی جا رہی ہے. تو اگر خدا نہ خاصا تکلیف دی جا رہی ہے، کسی کا حق دبا لیا، یہ بھی تکلیف ہے. صحیح. کسی کو بلا وجہ شریک گھور کے دیکھا، یہ بھی تکلیف ہے. تو اب دیکھیں کہ کس کس طرح مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، ان سب پہ غور کر لیں. ٹھیک. اس کے لیے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اپنائے، اچھوں کی صحبت حاصل کرے، تو انشاءاللہ الکریم اسے اس چیز کا ذہن ملے گا. اور یہ کہ اپنے ایمان کی حفاظت کی جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. بے شک. اس کے لیے جو اوراد و وظائف ہیں وہ بھی کرنے چاہیے، جیسا کہ ہے کہ جو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ هو اللہ الرحیم هو اللہ الرحیم پڑھے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. ماشاء. اور علماء فرماتے ہیں کہ جسے سلب ایمان کا خوف نہیں ہوتا نا، جسے پڑھی نہیں ہوتی، جسے مال کی تو بڑی پڑی تو میرا مال ضائع نہ ہو جائے، میرا مکان نہ ٹوٹ جائے، تو میری فلاں چیز کا نقصان نہ ہو جائے، اور ایمان کی فکر ہی نہیں ہے. تو اندیشہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھن جائے. تو اپنے ایمان کی فکر میں لگا رہے، اس کے لیے دعا کرتا رہے، بے شک. اور ایمان کی حفاظت کی بھی دعا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے وہ ایک تو ایک ایمان پر خاتمے کی دعا، اور دوسرا یہ کہ خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہو. صحیح. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں میں موت ہے، عافیت کے ساتھ موت ہے، اس کی بھی دعا کرتا رہے. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، بے شک بے شک. وہ قادر مطلق ہے. بے شک بے شک. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک. وہ ہر چاہے پر
قادر ہے. بے شک بے شک. اور ایک سبب جو بیان فرمایا وہ ہے شراب نوشی. جی جی. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک لت ہے بہت بری. اور اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. صحیح. یعنی یہ دیکھیں کہ شراب کیسی چیز ہے, بندہ اسی پہ غور کر لے کہ آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ آپ نے بھی سفر کیا ہے, ہم بھی ظاہر ہے کہ سفر ہم نے کیا ہے یورپ وغیرہ کا. جی جی. یہ کیسی چیز ہے؟ اب دیکھیں کہ پانی ہے, کھانا ہے, بندہ کھانا کھا کے گاڑی چلا سکتا ہے, پانی پی کے گاڑی چلا سکتا ہے, جی پانی پی کے جہاز, جو پائلٹ ہے وہ اڑا سکتا ہے, جی. کھانا کھا کے جہاز اڑا سکتا ہے. اور شراب دیکھیں کیسی دنیاوی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. جی جی. شراب دیکھیں گے کیسی چیز ہے کہ شراب پی کے گاڑی نہیں چلا سکتا. بے شک. وہاں چیک کرتے ہیں نا, ہاں جی ہاں جی. یورپ میں تو ہم نے دیکھا تھا نا, وہ چیک کرتے تھے نا ڈرائیوروں کو. جی جی. پتہ نہیں کہ بس کوئی چیز ہوتی تھی اسے وہ چیک کرتے تھے کوئی اس طرح کی. وہ اب ٹیکسی والے بھی وہ اپنا شاید وہ دیتے ہیں کچھ, ان کے ٹیکسی میں بھی ہے کہ وہ اپنی وہ کہ شراب نہیں پی ہوئی اس کی وہ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے ہاں, ساتھ ساتھ. تو اس طرح کے اب دیکھیں کہ اس کی خالی دنیا بھی دیکھ لیں. ہاں جی. تو اب دیکھ لیں کہ اسلام تو ظاہر اسلام ہے, بے شک اس کی ظاہر کی حکمتیں بے شک. کہ اس نے شراب کو حرام قرار دیا. شراب حرام ہے, جب حرام ہے تو ہمیں اس کا پاس رکھنا ہے, صحیح. ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہے کہ ہمارے اسلام نے اس کو منع فرما دیا, بس ختم, بے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا. شک. تو اللہ کریم ہمیں اس سے بچائے, آمین. اس سے محفوظ رکھے. یہ کتنی اہم چیز ہے ہمارے سامنے بیان کی کہ یہ وہ 4 اسباب جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بیان کی ہے, وہ جانشین امیر علیہ سنت نے ہمارے سامنے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیا. اور میں نے مدنی چینل کے ناظرین جانشین امیر علیہ سنت کو نماز کے حوالے سے بہت زیادہ, جس کو کہتے ہیں نا کانشیس, بہت زیادہ سینسٹیو طبیعت, اس حوالے سے اتنی اہمیت اس کی. ہر مسلمان نماز تو نمازی جو نماز پڑھتے ہیں, لیکن بعض کو مطلب ہوتا ہے کہ نماز ہے, سفر ہے تو بات, لیکن شہزادہ حضور کو میں نے دیکھا نماز کا. پھر اس کے ان کی ایک اور عادت جس میں والد صاحب کی, والدین کی اطاعت و فرما برداری, خاص طور پہ ہمارے سامنے چونکہ امیر علیہ سنت شیخ طریقہ دامت برکاتہم العالیہ کے ارشادات ہیں, اور میں نے جانشین امیر علیہ سنت کو اپنے والد گرامی جو ہمارے پیر و مرشد بھی ہیں, ان کا بہت زیادہ مطیع و فرما بردار پایا, اور یہ اللہ پاک ان کو سعادت مند رکھے. امیر علیہ سنت نے بھی اس پر ذکر فرمایا تھا ان کی سعادت مندی کا, اللہ ان کو ہمیشہ سعادت مند رکھے. یہ ہمارے سامنے جو بیان کر رہے ہیں الحمدللہ اس سراپا ترغیب بھی ہیں, اور ہم نے سفر میں دیکھا کہ ساتھ والوں کی اور اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کرنا, کسی کو اذیت نہ ہو جائے, کسی کو تکلیف نہ ہو جائے, تو چیزیں بیان جو کی جا رہی ہیں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے فیضان سے, ان کو دیکھا کہ ان چیزوں کا کاربند. اور شراب کی مذمت پر جانشین امیر علیہ سنت مختلف موقعوں پر بیان بھی فرماتے رہتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. محمد مزمل رضا قادری یونان کے جزیرہ کریتی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آداب زندگی بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. تو شہزادہ حضور کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض لوگ سادات کرام کے بارے میں بدگوئی شروع کر دیتے ہیں, ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برائے مدینہ جواب عطا فرما دیجئے. کریتی جزیرہ حضور یاد آیا, کیا اجتماع کیا تھا کریتی والوں نے. یہ یونان کا جزیرہ ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو شپ کا تو میرے خیال 10-11 گھنٹے کا راستہ ہے, اور بائی ایئر بھی جاتے ہیں. تو شہزادہ حضور کا وہاں جو اجتماع ہوا تھا, ابھی یہ کال سے مجھے یاد آیا وہ اجتماع. حضور کریتی چلے نا دوبارہ, مدینے چلے. ہاں مدینے جانا. یعنی کریتی والوں نے اجتماع تو جو ہے وہ عظیم الشان کیا تھا. جی جی جی. اور کاش یہ اتنا مل جائے نا, وہاں جو نیتیں ہوئی تھی ان پر کتنا عمل ہوا. صحیح. چلیں اب یہ سن بھی رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے یونان کے اسلامی بھائی اس کی کوئی کارکردگی بھیجیں جانشین امیر سنت کو, انشاءاللہ پیش کر کے ان سے دعا بھی لیں گے. اس دن کا سوال مزمل بھائی کا. جی اب دیکھیں کہ جو غیبت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے ہر مسلمان کی, خاص و یا عام ہو. اب جو سید زادہ ہے تو اس کا تو یہ بھی دیکھیں نا کہ ان کے بڑے کون ہیں, ہائے 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 ہائے, اس کی طرف دیکھیں. اللہ اللہ اللہ, یعنی ان کی طرف دیکھیں. ہائے ہائے. تو ظاہر ہے کہ اب سادات کرام کی بدگوئی کرنا یا ان کی مخالفت کرنا, جی جی, تو اس پہ ظاہر ہے کہ دیکھنا چاہیے.
غور کرنا چاہیے. دیکھیں کہ ایک حکایت ہے جو کہ عرض کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ جو ہے نا حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک نادار سید زادے نے جو ہے وہ کہا کہ آپ کا جو ہے وہ تو خوب ٹھاٹ ہے اور میں سید زادہ ہونے کے باوجود کم مرتبہ ہوں. صحیح. تو اس پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نانا جان بے شک سلطان دو جہاں ہیں، رحمت عالمیان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میرے باپ دادا کا کوئی مقام نہیں ہے، اور میں نے جو وہ آپ کے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اور عزت پائی. اللہ اکبر. اور آپ سید زادے ہونے کے باوجود آپ جو ہے وہ میرے باپ دادا کی پیروی کرتے ہوئے جو رسوا ہوئے. تو اسی رات جو ہے وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ سرکار علیہ السلام جو ہے وہ ناراض ہیں، ناراضی کا کچھ اظہار فرما رہے ہیں. اللہ اللہ. تو گھبرا کر جو ہے وہ عرض کی، یعنی ناراضی کا جو نا سبب پوچھا. تو فرمایا کہ تم نے میری اولاد کی عیب پوشی کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. چنانچہ جب آپ جو وہ صبح جو وہ بیدار ہوئے تو اس سید زادے کی تلاش میں نکل پڑے. اللہ اکبر. اچھا، ادھر جو وہ ان سید زادے نے بھی خواب میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، اپنے نانا جان کی زیارت کی. اچھا اچھا. اور حضور علیہ السلام فرما رہے تھے، نانا جان ان کے نانا جان علیہ السلام فرما رہے تھے کہ اگر تمہارے اعمال درست ہوتے تو عبداللہ تمہاری توہین کیوں کرتے؟ اللہ اکبر. چنانچہ سید صاحب بھی جو نا صبح بیدار ہو کر جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے. صحیح. اور ایک مقام پر دونوں کی جو اتفاقاً ملاقات ہو گئی. اللہ اللہ اللہ. اور دونوں نے جو ہے وہ اپنا اپنا خواب بیان کیا، سمجھا دونوں کو دیا. سمجھا دونوں کو دیا. تو دونوں نے اپنا اپنا جو نا وہ خواب بیان کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے سے جو نا معافی چاہی. اور پھر جو ہے وہ سید صاحب بھی جو ہے وہ تائب ہو کر جو ہے وہ سنتوں کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنے پر کمر بستہ ہو گئے. ماشاءاللہ. تو سادات کرام کی عزت احترام اس کا ہمیں درس دیا گیا. بالکل. علماء کرام کے پھر سادات کرام کے یہ تمام تر فضائل تو وہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو شریعت کے احکام ہیں، جو عقائد ہیں، جو خوش جو ہے وہ عقیدہ ہوں، جو مطلب ہے کہ علماء حق ہوتے ہیں، عاشقان رسول علماء، عاشقان رسول کے لیے. جی حضور. تو یہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی تو کیا کہتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. سلسلہ آداب زندگی میں میرا شہزادہ حضور سے سوال ہے کہ بعض حکیم حضرات اپنی کچھ دیسی دعاؤں میں سانپ اور کیڑے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ادویات میں سانپ کی کینچلی یعنی وہ سفید جالی نما شفاف جھلی جو اتر جاتی ہے ڈالتے ہیں. تو کیا ایسی ادویات کا کھانا یا ظاہری بدن پر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے؟ اس میں دیکھیے کہ سانپ اور کیڑے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، کہ ایک وہ حشرات الارض کے جس میں کیا کہتے ہیں وہ خون ہوتا ہے، دم سائل ہوتا ہے، جی جی، بہنے والا خون، بہتا خون، اور ایک وہ کہ جس میں بہتا خون نہیں ہوتا. اچھا. تو جس میں بہتا خون ہوتا ہے تو وہ تو ناپاک ہے. صحیح. اور جس میں بہتا خون نہیں ہوتا وہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ چاہے بہتا خون ہو
बहता खून ये तो है ही नापाक, जी, ठीक है, वो तो क्लियर हो उसका तो हो गया। अब जैसे बहता खून नहीं है जी। तो अब है ज़ारे हशरातुल अर्ज़, हाँ जी, हाँ जी, ये चूंटी हो गई, हाँ जी, सुरसुरी होगी जो नहीं चावलों में पड़ जी, जाती जी, है, जी। आटे में और आ जाती है ज़ाहिर है कि ये मर गई है, तो ये ज़ाहिर है कि है पाक, अगर चावलों के साथ पक गई तो है पाक, सही है। मगर इसका खाना हराम रहेगा। अच्छा, ज़ाहिर है कि जो भी हराम जानवर हैं, यानी जो पाक हैं, जो हशरातुल अर्ज़, तो उनका खाना तो हराम रहेगा। सही है। तो अब ऐसे जानवर के जो पाक हैं, हम्म, जिनमें खून क्या कहते हैं दमे साइल नहीं है, बहता खून नहीं है, बहने वाला खून नहीं है, जी जी, तो वो अगर दवाओं में डाले गए तो उन दवा का खाना नाजायज रहेगा, अच्छा, कि वो नाजायज है। अलबत्ता ये है कि उन दवाओं का बैरूनी इस्तेमाल जायज है। अच्छा, अब मिसाल को जैसे हाथ पे लगाना है, पाँव पे लगाना है, सर पे लगाना है, तो सही, वो इस्तेमाल जायज है ठीक कि है। जिनमें बहता खून नहीं है, जो अच्छा। पाक है, सही, तो उनको लगा के नमाज भी पढ़ी जा सकती है, सही, खाना नाजायज रहेगा। खाना लग जाए। इसी तरह सांप की जो केंचली है क्या है, उसका भी यही है कि उसका बैरूनी इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है। मगर जो है वो खा नहीं सकते उसे भी। मरहम वगैरह बनाते हैं तो हाँ, उसमें मरहम यूज वगैरह होता है, बनाते हैं, वो उसमें हरज नहीं है, लगा सकते हैं, वो खा लगा नहीं सकते हैं। सही से। हकीम साहिबान भी इस पर गौर रखें और देखिए अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने शिफा देनी है, और जो जायज़ शरीयत ने तरीके बताए हैं उसी के मुताबिक हम करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बरकत भी होगी और अल्लाह ने चाहा तो शिफा भी नसीब होगी। और शिफा ज़ाहिर है कि वो हलाल में ही होगी, सही बात, हराम में कहाँ से शिफा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सही बात। अल्लाह अकबर। मजीद कॉल दीजिए। रिफत अब्बास सत्तारी मंडी भावदीन से अर्ज़ कर रहा हूँ। सिलसिला आदाब ज़िंदगी में मेरा जानशीन अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि क्या बीवी शोहर का नाम ले तो इससे निकाह पर कोई फ़र्क पड़ता है या तलाक वाक़ हो जाती है? इसका जवाब इरशाद फरमाएंगे। हमारे इलाकों में हुजूर इसका तो बड़ा एक पाया जाता है कंफ्यूजन, नाम लेने से क्या गई, ये क्या है ये? नहीं, ऐसा कोई नहीं है कि बीवी अगर वाइफ अगर अपने हस्बैंड का, शोहर का अगर नाम लेती तो उसे निकाह टूट जाएगा, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, अलबत्ता हया के जी, मनाफी, हया के खिलाफ है। सही, जैसा कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ना कि बीवी का जो है ना वो शोहर का नाम लेना ये मकरूह लिखा है, नापसंदीदा है, हाँ, अच्छी चीज नहीं है। ठीक है। अब आजकल तो ज़ाहिर है कि वो बीवी जो है ना वो तो दंदनाती फिरती है कि यानी अपना नाम तो हटा ही देती है, मिसिस फुला, डायरेक्ट यही होता है, मिसिस फुला। जी, तो ज़ाहिर है कि औरत को चाहिए कि अपनी निस्बत बाप ही की तरफ रखे, अच्छा, कि अब अगर खुदा ना खासा तलाक हो गई फिर क्या होगा। अच्छा, या तो ये कि वो शोहर का इंतकाल हो गया, अब कहीं और निकाह हुआ, अब क्या होगा, तो बाप ही की तरफ निस्बत रखे, सही, बिनते फुला। ठीक। वैसे जायज है अगर जायज है, हाँ जायज है। जायज है कि यानी अगर क्या कहते हैं कि बीवी ने अगर शोहर का नाम लिया तो इससे तलाक नहीं होती, सही है, और ये गुनाह भी नहीं है, ना इसका कोई कफ़ारा है ना कुछ भी नहीं है। सही सही। वो एक बड़ा मुहज्जब सा एक अंदाज हो ना, बच्चों के अब्बू, बिल्कुल, तो ये करके तो मतलब बाज रिश्तों को भी ऐसा डिफाइन किया जाता है। अमीर सुन्नत को हमने देखा, आपको बिल्कुल। भी देखा कि किसी के कहना कि ये बच्चों के मामू हैं, हमारे यहाँ उसके लिए एक जुमला बोला जाता है ये फुला है, यानी ये एक बड़ा मुहज्जब सा अंदाज है कि ये बच्चों के मामू हैं, बच्चों के खालू हैं, बिल्कुल, तो बच्चों के नाना हैं, तो इस तरह करके एक खूबसूरत अल्फाज के साथ रिश्ते की पहचान करवाई भी बच्चों की वालिदा, बच्चों की वालिदा। जी सही। अच्छा, हमारे यहाँ जो ना एक ये भी होता है कि अब बाज लोग जो ना वो इतने इसमें हुस्सास होते हैं कि वो फिर कहते हैं कि बच्चों के जैसे औरत कहेगी कि बच्चों के मंसूब, जी जी, बच्चों तो बच्चों के मंसूब, तो ज़ाहिर है कि मंसूब जो है ना वो उसको बोलते हैं कि जब मंगनी हो गई ना, निकाह ना हुआ, तो ये मंसूब निस्बत अभी हुई है, निकाह नहीं हुआ। सही है। तो अब ज़ाहिर है कि अब अगर यूँ बोला जाए, अब ज़ाहिर है कि जो भी ज़ाहिर है कि दरस निज़ामी क्या हुआ शख्स है या जिसने बाहर शरीयत पढ़ी हुई है, जिसको ये मसला मालूम है, वो तो चौंक जाएगा ना कि यार इनका यार बच्चों के, चूंकि जैसे लेटर है मिसाल, वो तो जिम्मेदार है अपना कि यार बच्चों के मंसूब और यूँ राबिता ये क्या है, या इस्लाम भाई कह गए मेरी मंसूबा ने जो ना वो यूं कहा है कि अपने यानी एक जिम्मेदार से कहा कि मेरी जो मंसूबा है ना उसने यूं कहा है कि भाई यहाँ फला इलाके में यूं जो ना वो दीनी काम इतना हो रहा है जो भी, तो वो अगर उसको पता नहीं है कि शादी हो गई, नया नया वो जिम्मेदार बना है,
تو ضرور پڑھ سکتے ہیں نا, جی میں اپنے سوچ منصوب سکتے کے ہیں ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے آئی ہاں، اجتماع میں, بالکل ہاں. اب وہ اب ہاں اب ذرا کہ اب ذرا کہ اسلامی بہنیں جو جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہی ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ ان یہ کو تو مسئلہ بتانا چاہ رہی میں اپنے بچوں کے ابو کے ساتھ ہاں، آئی ہوں. بالکل. لیکن اب وہ کیا سمجھیں کہ یہ اپنے منگیتر کے ساتھ آئی ہے. بالکل, تو منسوب نہ کہا جائے, اس کے وجہ تو یہی صحیح ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آئی ہوں. سیدھا سیدھا بول دے, سیدھا سیدھا بول دے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ تہمت نہ لگ جائے, کچھ اور مسئلہ ہو جائے, اگلا وسوسے میں نہ پڑ جائے. صحیح ہے. تو اس میں اب منسوب نہیں کہا جائے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ نکاح ہو گیا تو منسوب نہیں کہا جائے گا. صحیح. ہمارے یہاں یہی ہے, عرف یہی ہے کہ منگنی والے کو منسوب کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور منگنی نکاح ہو گیا تو منکو ہو گیا, شوہر ہو گیا, شوہر ہو گیا, بچوں کے ابو ہو گئے, ہونے والے بچوں کے ابو. ٹھیک ہے جی, مزید کال دیجیے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ حسن سلوک کرنے یتیم کے ساتھ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی کیا فضیلت ہے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. ہاں, حسن سلوک تو ظاہر ہے کہ تو بہت جو ہے وہ اچھی چیز ہے جی, اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بھی جو ہے نا وہ حدیث پاک میں جو ہے نا فضیلت آئی ہے. اچھا, کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو, اللہ اکبر, اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا, جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے, میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے, یعنی دو انگلیوں کو فرمایا, میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے. اللہ اکبر. دو انگلیوں کو ملا کے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اللہ اللہ. تو اس حدیث پاک کے تحت وہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت و شفقت کا, تو یہ محبت صرف اللہ و رسول کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے عوض اس کے نیکی ملے گی. اور یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے, اور جو اس پر مال خرچ کرے, اس کی خدمت کرے, اسے تعلیم و تربیت دے, تو سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اور مزید فرماتے ہیں کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دل کی سختی یہ دور ہوتی ہے. اچھا. اور حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں. جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے اللہ پاک کے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت عرض کی. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو فرمایا, یتیم پر رحم کیا کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر, اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر, ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. اسلام دیکھیں کیسا پیارا مذہب ہے. بے شک بے شک. دیکھیں اللہ اکبر کہ ایک بچہ کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا, ایک بچی جس کے والد کا انتقال ہو گیا, اب وہ یتیم ہو گیا, تو اسلام نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس, اسلام اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے. صحیح. اور اس کی مدد کرنے پر, اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر, یہاں تک کہ سر پر ہاتھ پھیرنے پر بھی جو ہے وہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. یہ کیسا پیارا دین ہے. واقعی واقعی. تو حضور اپنے دعوت اسلامی میں ایک نیا ڈپارٹمنٹ میر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں اس کا ذکر بھی فرمایا, دعا بھی فرمائی. دعوت اسلامی بھی یتیم خانہ اب کھولے گی مدنی ہوم کے نام سے. بالکل. اور یہ الحمدللہ اس کا آغاز ہوا ہی چاہتا ہے. آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین کو اتنی پیاری فضیلتیں آپ نے بیان کی ہیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر, تو ان کے لیے جو مدنی ہوم کے لیے ہمارا ساتھ دیں, جگہ بنوانے میں, اب ادارے بنائیں گے ہم, پھر ان پر خرچ ہوگا, ایک بہت بڑا شعبہ کھلنے جا رہا ہے, تو اس کے لیے آپ بھی کو دعا فرما دیں کہ جو اس میں ساتھ دیں,
اللہ کریم جو اس میں ساتھ دے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ اس کی حاجتیں پوری فرمائے، آمین اور اس کی دل کی سختیاں دور فرمائے، آمین اور اس کا اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ اور ذرا دعوت اسلامی ذرا کہ ایک تنظیم ہے، ذرا کہ یہ جو بھی ہمارا جو شعبہ ہے نا مدنی ہوم، یہ ذرا کہ FGRF کے تحت ہی ہے یہ۔ صحیح، انشاءاللہ مل جانے کے ناظرین، انشاءاللہ اس میں بھی ہم مل جل کر یتیموں کے لیے یہ کام کریں گے۔ مدنی ہوم میں آپ ساتھ دیتے رہیے گا، انشاءاللہ آگے سے آگے یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اچھا یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ دیکھ لیں کہ یتیم جو ہے نا یہ جیسے بالغ ہوا تو اب یتیم نہ رہا، صحیح، اور دوسرا یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ لڑکا یا لڑکی، تو ظاہر ہے کہ یہاں یہ دیکھا جائے گا کہ لڑکا کتنا بڑا اور لڑکی کتنی بڑی، تو ظاہر ہے کہ یہ محل فتنہ نہ ہو، یہ سارا دیکھا جائے گا۔ صحیح ہے، یہ معاملات تو رہیں گے، شریک یودات ساری شریف ساتھ رہیں یودت گی۔ ساری ساتھ رہیں گی۔ ٹھیک ہو، جزاک اللہ خیر۔ مزید کال ہو تو دیجیے۔ میرا نام عماز مرزا ہے اور میں کراچی کے علاقے کورنگی سے ہوں۔ میرا یہ سوال تھا کہ کیا مدینہ شریف کو یثرب کہنا جائز ہے یا نہیں، اور جو شخص ایسا کہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، جی جی، اسے یثرب کہنا ناجائز ہے، او اسے یثرب کہنا گناہ ہے۔ اچھا بالکل مدینہ مبارکہ کو یثرب نہیں کہا جائے گا۔ اچھا اچھا۔ آئیے یہ بعض حدیث- شاعر لوگ جو ہے نا وہ جن کو علم نہیں اتنا ہوتا تو یہ اکثر لکھ دیتے ہیں، ہے اللہ انہیں ہدایت دے، توبہ کی آمین۔ توفیق دے۔ تو یثرب نہیں کہنا تو اب کیا یثرب کہنا نہیں ہے؟ کہنا، مزید اس حوالے مدینہ سے کہنا ہے۔ کچھ؟ اچھا، اللہ کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من سم المدینہ یثرب، کہ جس نے مدینے کو یثرب کہا، جی، فلیستغفر اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے استغفار کرے، اللہ تعالی سے توبہ کرے۔ اچھا، ہیا توبہ، ہیا اللہ، توبہ، اللہ اللہ کہ وہ توبہ ہے، وہ توبہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں، فَتَسْمِيَّتُهَا بِذَلِكَ حَرَامٌ، اللہ اللہ اللہ، یعنی جو ہے وہ اس نام سے پکارنا مدینہ منورہ کو یہ حرام ہے۔ لِأَنَّ الْإِسْتِغْفَارِ، کہ اس لیے کہ استغفار کرنا جو ہے انما ہوا عن خطیئہ، کہ چونکہ استغفار جو نا یہ خطا سے کیا جاتا ہے، اللہ اکبر، گناہ سے کیا جاتا ہے۔ صحیح، تو دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ کو جو ہے وہ یثرب کہنا جو ہے وہ حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اب تک اگر کسی نے کہا ہے اس کو یثرب تو وہ اس سے توبہ کرے۔ اور بعض کتابوں میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 10 مرتبہ جو ہے نا مدینہ مدینہ کہے، ہاں، اگر کسی نے یثرب کہا تو وہ اتنی بار اس کے کفارے میں مدینہ مدینہ کہے۔ مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا، کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ ماشاءاللہ، تو مدینہ پاک کی محبت اللہ پاک میں نصیب فرمائے۔ مجھے مدینہ منورہ کے شعر یاد ہے، امیر سنت نے جو لکھا ہے، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی، کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی، یہ مدینے ہی کو تو فضیلت ملی، کہ اسی میں بنا ہے مزار نبی، گنبد سبز ہر آنکھ کا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اللہ پاک
پاک ہم سب کو میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.